آبنائے ہرمز سے اپنا تیل خود نکالو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز پر پیچھے ہٹنے لگے۔ اتحادی ممالک کو سخت پیغام میں کہا کہ ایندھن کی قلت کا سامنا کرنے والے ممالک یا تو امریکہ سے خریداری کریں یا خود مسئلے سے نمٹیں۔ انہوں نے برطانیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب ہر معاملے میں مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا، اتحادیوں کو خود اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہوگا۔ انہوں نے جیٹ فیول کی امریکہ سے خریداری کا مشورہ بھی دیا۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگر ایران جنگ میں ناکامی ہوئی تو یورپ اور خلیجی ممالک کو آگے لایا جائے گا۔ اہم گزرگاہ کھلوانے کے لیے ایران پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جنگ اس وقت ختم ہوگی جب مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا کہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ ایران پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ کو انٹرویو میں امریکہ سے پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران جنگ بندی نہیں، جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہماری کارروائیاں ان دشمن قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی ایرانیوں کا۔ ایران سعودی عرب کو برادر ملک سمجھتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی افواج کو خطے سے نکال دیا جائے۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کی ملاقات۔ پاکستان اور چین نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر 5 نکات پیش کر دیے۔ فوری جنگ بندی پر زور، تمام فریق دشمنی ختم کریں۔ نقطہ نمبر 2 کے مطابق ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کا تحفظ ناگزیر قرار۔ مذاکرات کے دوران وقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز سے زور دیا گیا۔ نقطہ نمبر 3 میں شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے مکمل تحفظ، شہری آبادی، توانائی مراکز، بجلی گھروں، پانی کے پلانٹس اور پرامن ایٹمی تنصیبات پر حملے فوری بند کرنے کی تجویز۔ نقطہ نمبر 4 کے مطابق آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نقطہ نمبر 5 میں اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی پر زور دیا گیا۔ مؤثر کثیر الجہتی نظام کی حمایت اور اقوام متحدہ کے کردار کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ ایران سے جنگ پر ٹرمپ اور یورپی ممالک میں ٹھن گئی۔ فرانس نے اسرائیل جانے والے امریکی طیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اٹلی نے بھی امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ ایران پر بمباری میں شریک طیاروں کو سسلی بیس پر اترنے سے روک دیا۔ امریکی طیارے سسلی سے بمباری کے لیے ایران جانا چاہتے تھے۔ بلومبرگ نے یورپی ممالک کی جانب سے امریکی کارروائی پر محدود تعاون کو واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیٹو سے تعلقات پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ اسپین پہلے ہی امریکی طیاریوں کے لیے فضائی حدود بند کر چکا ہے۔ ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایران کی فضائیہ، بحریہ، میزائل اور ڈرونز فیکٹریز سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ ایران اب کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو شاید زمینی فوج نہ اتاریں۔ امریکی وزیر جنگ ٹیڈ ہیگس کی نیوز بریفنگ۔ جنرل ڈنکن بولے، ایران کی اہم صنعتوں اور تحقیقاتی مراکز کو بھی کامیابی سے تباہ کر دیا ہے۔ ایران میں 1 ماہ کے دوران 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری، 907 کلو وزنی بنکر بسٹر بم برسا دیے۔
عرب میڈیا کے مطابق ایرانی شہر محلات پر اسرائیلی حملے میں 11 افراد شہید ہوئے۔ صوبہ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید۔ اصفہان، نجف آباد، مبارکہ، کاشان، شہرزہ پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کا بھی جوابی وار، صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ عماد، خرم شہر اور قدر میزائل داغے، وسطی اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ 11 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ایران کا اسرائیل کی حیفا آئل ریفائنری پر دوسرا بڑا حملہ، آگ بھڑک اٹھی، فیول ٹینک اور انڈسٹریل ایریا کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کا اصفہان کے قریب $30 ملین مالیت کے امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ دبئی کے قریب سمندر میں کویتی پرچم بردار آئل ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنایا، آگ لگ گئی۔ دبئی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے گھر میں آگ لگ گئی، 4 افراد زخمی۔ شارجہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ 2 مارچ سے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جبکہ متعدد ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 30 اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 70% اضافہ کیا گیا ہے۔ UAE فیول پرائس کمیٹی کے مطابق نئے نرخوں کے تحت سپر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2.59 درہم سے بڑھ کر 3.39 درہم ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 2.72 سے بڑھ کر 4.69 درہم پر آ گئی۔ امریکہ اپنی لگائی آگ میں خود جلنے لگا۔ ایران کے خلاف جنگ چھیڑنا مہنگا پڑ گیا۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ۔ 2022 کے بعد پہلی بار پیٹرول کی قیمت ریکارڈ سطح تک بڑھ گئی۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھ کر $4 فی گیلن سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پیٹرول کا گیلن $5.50 سے بھی زیادہ کا فروخت ہونے لگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔